بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے گھر میں غربت آنے کے کون سے اسباب ہیں اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھر میں غربت لے کے آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو پیسے ہیں اس میں برکت نہیں رہتی، ہماری جو رزق ہے اس میں برکت نہیں رہتی، گھر میں کسی بھی چیز میں برکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کے اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے گھر میں ہر فرد پہ نظر رکھیں تو ان کو ترغیب دیں کہ آپ ایسا عمل نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ضرور آپ اس چیز کو نوٹ کیجئے گا، تاکہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، آپ اپنے گھر میں ان چیزوں پر بہت زیادہ پابندی لگائیں تاکہ یہ آپ اپنے گھر میں نہ کریں۔ سب سے پہلے یہ عمل شروع کوئی بھی چیز جو جب بتائی جاتی ہے اس کو بتانے سے پہلے سب سے پہلے کوشش یہ کیا کریں کہ ایک مرتبہ آپ سچے دل کے ساتھ آپ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے غسل خانے میں جہاں غسل کیا جاتا ہے وہاں پر پیشاب کرنا۔ اب دیکھ لیں، وہاں ہمارے ہاں سسٹم یہ ہوتا ہے کہ واش روم میں جو غسل کی جگہ ہوتی ہے، اگر ہم وہاں پر یا ہمارے گھر میں سے کوئی بھی جب وہاں پر پیشاب کرتا ہے تو یہ وہ وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے گھر میں جو ہے وہ آتی ہے۔ جو ٹوٹ جاتی ہے کنگھی، ٹھیک ہے، جو کنگھی ٹوٹ جاتی ہے، اگر ٹوٹی ہوئی کنگھی کے ساتھ ہم کریں گے اپنا جو کنگھی کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی، اور سب سے بڑی جو وجہ ہے جب ہمارے گھر میں کوئی ایک فرد بھی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ گھر میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، گھر میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ وہ جمع کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کو پھینکا نہیں جاتا، اس کی بدبو جو ہے وہ پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ تو یہاں بدبو ہوتی ہے، وہاں فرشتے، رحمت کے فرشتے بھی نازل نہیں ہوتے، تو آپ ڈیلی کا جو کوڑا کرکٹ ہے آپ اس کو، غلاظت ہے، اس کو ایک جگہ ٹھکانے لگا دیا کریں اور اس کو گھر میں جمع نہ ہونے دیا کریں۔ یاد رکھیں، زیادہ سے زیادہ آپ، اگر بارش ہے آپ باہر نہیں پھینک سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بغیر اگر آپ نے گھر میں جمع کیا ہے تو آپ اس کو جمع نہ کر کے رکھیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ جو شخص بدسلوکی کرتا ہے، خود تو اپنے گھر کے لیے حد تک ٹھیک ہے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اس کے برے تعلقات ہیں، وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ جب آپ کپڑے پہنتے ہیں یا پھر آپ کپڑے پہنتے ہوئے یا جوتی پہنتے ہیں، آپ بائیں پیر سے پجامہ پہنتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں اور جگہ جگہ جو ہے وہ بائیں پیر سے پجامہ پہننے، بائیں پیر سے کوئی بھی عمل کرنے کو منع فرمایا ہے۔ تو آپ اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے اولاد کو بھی ترغیب دیں کہ وہ اس چیز سے بچے۔ جب آپ صفائی کے دوران اپنے ناخن کاٹتے ہیں، ناخن جب آپ کاٹ لیتے ہیں اور ان ناخنوں کو آپ اپنے گھر میں کسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تو ان کو آپ ایک جگہ ٹھکانے نہیں لگاتے، تو ان کو آپ ٹھکانے لگا دیا کریں، کیونکہ یہ ایک نوست ہوتی ہے جو گھر میں آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ ناخنوں کو آپ باقاعدہ کسی جگہ ٹھکانے لگا دیا کریں۔
اور مغرب سے عشاء کے دوران کوشش کریں کہ آپ بالکل بھی نہ سویا کریں. اگر جو شخص سوتا ہے مغرب سے عشاء کے درمیان، یہ ایک نوست کی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے آپ کے جو ہیں غربت آنے کی، یہ بھی ایک سبب ہے. جب مہمان آپ کے گھر میں آتے ہیں اور وہ ناراض ہو کر کے، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی جانب سے آپ کی رحمت ہوتی ہیں، اور جب وہ آپ کے گھر میں آتے ہیں اور آپ سے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، آپ سے ناراض ہو جانے کی وجہ سے بھی اللہ پاک جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر آپ پر غربت آنے لگ جاتی ہے. تو جب بھی کوئی مہمان آئے تو آپ ان سے کوشش کریں جتنے دن بھی وہ آپ کے پاس رہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھے طریقے سے ان سے پیش آئیں، تاکہ وہ جب جانے لگیں تو آپ سے خوش ہوں. جب آپ بہت زیادہ آمدنی خرچ کرنے لگتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی گھر میں، اکثر ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے جو فضول خرچی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں غریب افراد رہ رہے ہوتے ہیں، ہم ان پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے. یہ چیز زیادہ خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے. اگر آپ کوئی بھی چیز ایک حد سے زیادہ تجاوز کر کے خرچ کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بن سکتی ہے، فیوچر میں آپ کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اللہ پاک نے جو آپ کو آمدنی دی ہے اس میں سے صرف اتنا خرچ کیا کریں جتنی آپ کی ضرورت ہے، باقی آپ اللہ کے راستے میں صدقات وغیرہ بھی دے دیا کریں. دان سے روٹی، جب آپ ہاتھوں کی بجائے دان سے روٹی کاٹتے ہیں تو کاٹ کر کے اس سے کرتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کے لیے بہت زیادہ نوست کا سبب بنتی ہے. تو اس سے بچنے کی کوشش کیا کریں. 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال اگر آپ کے ہیں اور آپ نہیں کاٹتے تو یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بنتی ہے، اور اس چیز سے بچنے کی کوشش کیا کریں کہ ہر ہفتے کے ہفتے اپنی جو صفائی ہے وہ ضرور کیا کریں. کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے بھی آپ جو ہے وہ نوست آتی ہے، اور عورتوں کا گھر میں کھلے بال کنگھی کرنا سب مردوں کے سامنے، جن کے سامنے پردہ فرض ہوتا ہے ان کے سامنے کرنا، اور عورتوں کا پھٹے ہوئے کپڑے پہننا کہ ان کا جسم اور نظر آئے، یہ چیز بھی جو ہے وہ نوست بنتی ہے. صبح سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت آپ جب سوتے ہیں یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ نوست آتی سے بچنے کی کوشش کیا کریں. بیت الخلاء میں آپ باتیں مت کیا کریں. بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے. الٹا ہو کے سو جانا، کیونکہ حدیث اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق الٹا ہو کے سونا یہ جہنمی کی علامت ہوتی ہے، اور جہنمی اس طریقے سے سوتے ہیں. الٹا ہو کے سونے سے گھر میں غربت آتی ہے. جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان میں جاتے ہوئے وہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر جا کر کے انسان اب عبرت حاصل کرتا ہے کہ کیسے بڑے بڑے لوگ تھے، دنیا سے چلے گئے. آپ جب وہاں پہ جا کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں غربت آ جاتی ہے. پانی پینے کا جو پانی ہے رات میں کھلا چھوڑ دینے سے یہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ غربت آتی ہے اس چیز سے. جب آپ بغیر وضو کے، آپ نے وضو نہیں کیا ہوتا اور بغیر وضو کے آپ قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہیں اور ہاتھ لگا کے اسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس چیز کا ادب اور احترام نہیں کرتے تو یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ بنتی ہے. ہاتھ دھوئے بغیر آپ کھانا کھاتے ہیں، جب بھی آپ کھانا کھائیں چاہے وہ چمچ سے ہی کیوں نہ کھائیں لیکن ہاتھ ضرور دھو لیا کریں. یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں اور یہ گھر میں نوست کا سبب بنتی ہے. اور آپ کو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ ان چیزوں کو فالو کیا کریں، ان میں سے بچنے کی کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اگر کسی اپنے حق کے لیے اللہ پاک کی قسم جھوٹ کھاتے ہیں، مطلب اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹ بولتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کے گھر میں جو ہے وہ غربت آنے لگ جاتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، ان میں جو ہے وہ آپ گھر میں اگر آپ کے مکڑی کے جالے ہیں وہ ضرور صاف کر لیا کریں. چپکلی وغیرہ کو جو ہے وہ آپ بگا لیا کریں گھر سے، کیونکہ جس گھر میں چپکلی ہوتی ہے اس گھر میں بھی غربت آنے لگ جاتی ہے. چپکلی کو بگا لیا کریں.
اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص دوسروں کا بھلا کرتا ہے اللہ پاک اس کا بھلا کرتا ہے. تو آپ جتنا زیادہ ہو سکے وہ دوسروں کو بھلا کیا کریں اور ان باعثوں سے بچنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کے گھر سے غربت دور ہو جائے گی. ان چیزوں پہ آپ عمل کیجیے گا اور کوشش کریں اگر آپ کے گھر میں آپ کے اپنے اولاد کو بھی یہ ترغیب دیں ان باتوں کی تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے دور رہیں. اور آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور اس طرح کی مزید آپ اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں.